मैं रात के 10 बजे सड़क पर खड़ा एक जिस्म फरोश औरत से एक रात का 20,000 तय कर चुका था। वो औरत मेरी गाड़ी में बैठने ही लगी थी कि दूर से एक मासूम लड़की जिसकी उम्र बामुश्किल 18 या 19 साल होगी भागती हुई मेरी तरफ आई और हाथ जोड़कर बोली, साहब, खुदा के लिए आप मुझे ले जाओ, आप जो कहोगे मैं करूंगी, बस बदले में मेरी मरी हुई माँ के कफन के पैसे दे देना। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसको देखकर जोर से हंसा था। ये इन धंधे वाली लड़कियों ने नया तरीका निकाला था, इमोशनल ब्लैकमेल करके खुद को मजलूम साबित करने का। मैं समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। खैर, मैंने उस लड़की को ऊपर से नीचे की तरफ बड़े गौर से देखा। वो उस औरत से कहीं ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र थी। मैंने कहा, सोच लो, मैं जो भी कहूंगा वो करोगी। इस बार उसने आंखें झुका कर कहा, मैं तैयार हूँ। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी होटल की तरफ दौड़ा दी। मैंने उसकी आंखों में देखा, अब भी उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने बात करने के लिए उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निम्रा बताया। मैंने सारी रात उस लड़की को इस्तेमाल किया और उसका रक्स भी देखा, क्योंकि मुझे रक्स देखने का भी बहुत शौक था। सुबह होने से पहले ही मैंने चंद हजार उसकी झोली में फेंक दिए और कहा, आइंदा इस काम के लिए झूठ मत बोलना। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मेरी मरी हुई माँ को कंधा दे दो, अब तो उसे कोई कांधा भी नहीं देगा। अचानक मेरे अंदर कुछ थम सा गया था, जैसे दिल की धड़कन ने एक लम्हे को रुक कर इस जुमले को सुना हो। मेरे होंठों पर जमा कहका जो अभी अभी निकलने को था वो गले में अटक गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मैं समझने के काबिल नहीं। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसका सच, उसकी खामोशी, उसकी थकन, ये सब कुछ मिलकर मेरी हंसी को मार गए थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, होठों पर एक झूठी हंसी वापस लाते हुए कहा, अगर सच में तेरी माँ मरी है तो तुझे 50 लाख इनाम दूंगा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर देखती रही, फिर बगैर कुछ कहे मुड़ी और बाहर की तरफ चल दी और मैं उसके पीछे हो लिया। यूं ही मजाक में मुझे लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ या किसी खेल में शरीक हूँ जिसमें आखिर में सब हंस पड़ते हैं, मगर दिल का एक कोना कह रहा था, ये खेल नहीं, ये कोई कर्ब है, कोई कहानी जिसका आगाज तो हो चुका है मगर अंजाम अभी मेरे अख्तियार में नहीं। गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि उसके कदम और भी बोझल हो चुके थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो कि ये बात सच है या वो तंज जो मैंने किया। मैंने दरवाजा खोला और खामोशी से बैठ गई। रास्ता तय करते हुए हम दोनों खामोश रहे। मेरी गाड़ी के हीटर से निकलती गर्म हवा हमें जिस्मानी तौर पर तो गर्म रख रही थी, मगर उस रात की सर्दी में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सांसों को भी मुंजमद कर देता था। रास्ते भर वो खामोश थी। गाड़ी में मौसीकी बंद थी, हीटर की गर्मी मध्यम हो चुकी थी और हम दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी हो गई थी जो ना अजनबियत थी ना ही कुर्बत। बस एक वजनी सच की मौजूदगी में उसे देखना चाहता था, उसकी आंखों से कुछ जानना चाहता था, मगर वो खिड़की के पार झांक रही थी, जैसे शहर की रोशनियों में किसी पुरानी याद को तलाश कर रही हो, जैसे उसे इल्म हो कि मैं मजाक में साथ आया हूँ, मगर वो भी शायद संजीदा हो चुकी थी या पहले ही संजीदा थी। मेरी सांसें बोझल थी और दिल में एक अनजानी सी घबराहट, शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा था जिसे मैंने हमेशा पैसों के पीछे छोड़ दिया था। शहर की रोशनियां पीछे रहने लगी, सड़कें तंग होती गईं, आसपास के मकानात खस्ता हाल, बिजली की तार लटकते हुए और हर नुक्कड़ पर एक अजनबी आंख। गाड़ी कच्ची सड़क पर हिचकोले खाने लगी। मैंने निम्रा की तरफ देखा। उसका चेहरा स्पॉट था, न कोई खौफ ना कोई घबराहट, जैसे वो बरसों से इसी रास्ते पर चल रही हो, रोजाना किसी जनाजे की तरफ। फिर हम एक बोसीता दरवाजे के सामने रुके। मैंने गाड़ी बंद की, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से किसी ने नहीं खोला, वो पहले ही नीम वा था, जैसे किसी ने वक्त के साथ हथियार डाल दिए हों। अंदर दाखिल होते ही हवा में खास किस्म की बू थी, बंद कमरे की, गुर्बत की, नमी की और मौत की। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। एक छोटे से सहन से गुजरकर हम एक तारीक कमरे में दाखिल हुए, जहाँ एक पुरानी चारपाई पर सफेद चादर तनी हुई थी। उसके करीब दो छोटे बच्चे बैठे थे
दोनों के चेहरों पर ना आंसू थे ना सवाल, सिर्फ एक जामिद साकित सी वीरानी थी। मेरी आंखें चंद लम्हे चारपाई पर जमी रहीं। फिर निम्रा ने आहिस्ता से बढ़कर चादर का एक कोना उठाया। नीचे माँ की लाश थी, चेहरा जर्द, होंठ खुश्क, आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकन जैसे बरसों की जिद्दोजहद थम गई हो, जैसे वो औरत जो अपनी उम्र गुर्बत, बीमारी और इज्जत बचाने में गुजार गई हो और अब सुकून में हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे मगर जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। आंखें नमी से भरने लगी मगर मैंने जब्त किया। मेरे जैसा मर्द जो अपनी दुनिया में गुस्सा खरीद लेता है, दुख का सौदा करता है, आज इस चारपाई के सामने बेबस खड़ा था। निम्रा की सांसें तेज हो रही थीं। उसने मुझे देखे बगैर कहा, कल रात जब माँ को बुखार हुआ तो दवाएं खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने करीबी दुकान पर उधार मांगा मगर दुकानदार ने नजर ऐसी डाली जैसे कीमत कुछ और मांग रहा हो। मैं भाग आई। रात भर माँ का जिस्म जलता रहा। बच्चों ने पानी पिलाया मगर कुछ फायदा ना हुआ। सुबह सांस टूटी और मैं सड़क पर आ गई। शायद कोई फरिश्ता मिल जाए या कोई तमाशाई। उसकी आवाज में वो लर्जिश थी जो भूख, थकन और निदामत से पैदा होती है, लेकिन साथ एक अजीब सी खुददारी भी थी, जैसे वो जानती हो कि आज उसने अपना आखिरी कारतूस भी चला दिया है। मैंने गर्दन झुकाई और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दिमाग में शोर मचने लगा। जिस लड़की को मैं सड़क पर एक बहानेबाज, शायद झूठ बोलने वाली या फिर आम सी कहानी बाज समझकर हंसा था, वो अब मेरे गरूर के सामने आईना रख रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों झूठ देखे थे, सैकड़ों फरेब, लेकिन आज पहली बार एक सच ने मुझे खामोश कर दिया था। निम्रा ने फिर बात शुरू की। अब्बा हमें बचपन में छोड़ गया था। माँ ने दर्जन का काम किया, घरों में सफाइयाँ की, लोगों के कपड़े धोए और हमें कभी दरवाजे पर भीख मांगने नहीं भेजा। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उनमें रोशनी नहीं थी लेकिन वो खाली भी नहीं थी, जैसे वो आंखें अब ख्वाब नहीं देखती, सिर्फ हकीकत को गिनती हैं। हर दिन, हर रात, हर भूख, हर लम्हा बच्चे खामोशी से अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें अभी मौत का मफहूम मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आया था, या शायद वो समझ चुके थे लेकिन बर्दाश्त की आदत हो चुकी थी। निम्रा की बातों में अब भी कोई झुकाव नहीं था, कोई मिन्नत नहीं थी और ना ही इल्जाम। वो बस सच कह रही थी और वो सच मेरी हड्डियों में उतर रहा था। कल रात जब मैं घर आई, माँ नीम बेहोश थी। मैंने सारा दिन फाके में गुजारा। अम्मा के लिए कुछ भी कर सकती थी मगर मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय अपने आप के। उसने ये जुमला कहते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने नजरें चुराई। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर पत्थर मारा हो। वो लड़की जिसे मैंने तमाशा समझा, नाचने को कहा, जिसकी मजबूरी पर हंसा, वो आज मुझसे बड़ी निकली थी, किरदार में, वक़ार में, इंसानियत में। उसने अपने ज़मीर की आखिरी हद तक जाकर माँ के जनाजे के लिए नाच लिया, लेकिन अपनी माँ को कफन देने की खातिर किसी मोल का सौदा किए बगैर मैं खुद को हकीर महसूस करने लगा। मेरी अमीरी, मेरे अल्फाज, मेरे तंज, सब कुछ बेमायनी हो गया था। कमरे में खामोशी थी लेकिन वो खामोशी सवाल कर रही थी मुझसे, मेरे वजूद से, मेरे अंदाज से। निम्रा ने चादर दोबारा लाश पर डाल दी और बच्चों के करीब बैठ गई। मैं कुर्सी से उठा, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, कुछ लम्हे रुककर पलटा और एक आखिरी बार उस कमरे को देखा और वहीं मेरे गरूर का जनाजा उठ गया। मैं सोच रहा था कि माँ के कफन की कीमत क्या थी, या शायद मेरी अना का कफन उस दिन बुना जा चुका था। मैं दरवाजे पर खड़ा था लेकिन कदम जैसे आगे बढ़ने से इनकारी थे। कमरे में वही खामोशी गूंज रही थी मगर अब वो खामोशी मेरे अंदर बोल रही थी। मैंने सारी जिंदगी झूठ, चालाकी, कारोबार और फायदे में गुजारी थी। लोगों को परखा, खरीदने और बेचने का हुनर सीखा, मगर आज पहली बार किसी इंसान की सच्चाई के सामने खड़ा था, नंगा और बेबस। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे जैसे मर्द हमेशा बड़े बोल बोल लेते हैं मगर जब दिल पर चोट लगती है तो लफ्ज दगा दे जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस पलटा, निम्रा के करीब आया जो अभी भी जमीन पर बैठे बच्चों के बाल सहला रही थी। उन बच्चों की आंखों में वो खामोशी थी जो चीखों से ज्यादा दर्दनाक होती है। मैंने चुपचाप अपनी जेब से चेक बुक निकाली, कलम निकाला और कुछ लिखने लगा।
ہاتھ لرز رہا تھا۔ 50 لاکھ کا چیک جو میں نے طنز میں کہا تھا اب وہ حقیقت بن رہا تھا، اور ہر ہنسا میرے غرور کی لاش پر لکھی جانے والی لکیر لگ رہا تھا۔ چیک بھر کر میں نے آہستہ سے نمرا کی طرف بڑھایا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بچوں کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے چیک اس کے سامنے رکھا، تب اس نے آہستہ سے چیک کو دیکھا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ اس کے سوال نے میری ہڈیوں میں کپ کپی دوڑا دی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ شاید اسی کو شرمندگی کہتے ہیں جو لفظوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ میری نظریں جھک گئیں۔ میں وہ مرد نہیں رہا تھا جو شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ میں اب ایک مجرم تھا، اس لمحے کا مجرم جب میں نے اس لڑکی کو انسان کی بجائے تماشا سمجھا۔ نمرا نے چیک اٹھایا، اس سے دیکھا، پھر آہستہ سے بچوں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے ابو کے لیے ہے، اس نے کہا۔ بچوں نے چیک کو نہیں سمجھا، وہ تو اب بھی اپنی ماں کے جسم کو دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں کمرے کے کونے میں پڑی پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے آپ سے، اپنی پچھلی زندگی سے، ہر اس فیصلے سے جو پیسے کی بنیاد پر کیا، ان سب سے شرمندہ ہو چکا تھا۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو فاقوں میں پلی، محنت کی، سچ بولی، اور جب کوئی رستہ نہ رہا تب بھی جھکی نہیں، ناچنے پر آمادہ ہوئی، مگر اپنی شرطوں پر۔ اس کے وجود میں ایک ایسا غرور تھا جو میری ساری دولت سے قیمتی تھا۔ میں نے بچپن سے سیکھا تھا کہ عزت دولت سے آتی ہے۔ آج معلوم ہوا عزت اس لمحے جنم لیتی ہے جب انسان اپنی بے بسی میں بھی جھکتا نہیں، خود کو بیچتا نہیں۔ نمرا نے کچھ دیر خاموشی سے بچوں کو اٹھایا، انہیں گلے سے لگایا۔ ماں کے کفن کا بندوبست ہونا تھا، تدفین کے لیے محلے کے کسی شخص کو بلانا تھا، لیکن وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہی تھی، نہ مجھ سے، نہ باہر کی دنیا سے۔ وہ خود ہی سب کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امام صاحب کو بلایا جائے۔ اس نے سر ہلایا۔ پاس کی مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب نیک ہیں، ماں کو جانتے تھے۔ میں مسجد گیا اور مولوی صاحب کو جنازے کی اطلاع دی۔ میری آواز بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے بتایا کہ وہ نماز ادا کر کے آ رہے ہیں۔ میں انہیں الوداع کہہ کر بھاری قدموں کے ساتھ واپس آ گیا۔ کمرے کا منظر بے حد تکلیف دہ تھا۔ نمرا نے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے دعا پڑھنی شروع کی۔ اس کی زبان میں لرزش تھی، لیکن لفظ ٹھیک تھے، جیسے وہ ماں کو آخری بار الوداع کہہ رہی ہو۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہمارے عقائد، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری تعلیم سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کردار سے زندگی کا درس دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر اندھیری گلی خاموشی تھی، مگر اندر کے ہر سانس کی آواز اب بلند لگ رہی تھی۔ بچوں کی سسکیاں، نمرا کی دعائیں، اور میرے اندر کا وہ شور جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امام صاحب آ چکے تھے، ایک نورانی چہرہ، سادہ لباس، اور نظر میں وہ مہربانی جو الفاظ سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ وہ لاش کے قریب آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ میں جنازوں میں صرف رسمی طور پر شریک ہوا تھا، کبھی ان کی گہرائی نہیں دیکھی تھی، مگر آج میں ہر لفظ، ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا، جیسے میں ایک لاش کے سامنے نہیں، اپنے نفس کے کفن میں لپٹا ہوا کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چند پڑوسی بھی آ گئے۔ خاموشی سے جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ کوئی کاندھا لے آیا، کوئی پانی، کوئی سفید کپڑا، سب کچھ اتنی سادگی سے ہو رہا تھا جیسے زندگی کا سارا بوجھ آخری لمحے میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ جب لاش کو اٹھایا گیا تو نمرا نے آخری بار ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تھیں، مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اس نے ماں کی پیشانی کو چوما اور سر جھکا لیا۔ میں پہلی بار زندگی میں کسی لاش کو کاندھا دینے آگے بڑھا۔ امام صاحب نے پوچھا، رشتہ؟ میرے ہونٹوں پر کچھ نہ آیا۔ لمحے بھر کو سوچا، جھوٹ بول دوں، کوئی نام رکھ دوں، مگر پھر دل سے ایک آواز نکلی، انسانیت۔ امام صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا اور میں کندھے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس لاش کو اٹھانے لگا۔ پہلی بار کسی بوجھ کو دل سے اٹھایا۔ آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، زمین گیلی ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کچھ دھل رہا تھا، غرور، تکبر، طنز، اور وہ فاصلہ جو میں نے خود اپنے اور سچائی کے درمیان کھڑا کیا تھا۔
اور پھر ہم جنازے کے ساتھ نکل پڑے، خاموشی سے بوجھ کے ساتھ سچ کی راہ پر اس عورت کو دفن کرنے جس کی بیٹی نے میرے وجود کو دفن کر دیا تھا۔ ہم خاموشی سے گلیوں سے گزر رہے تھے، جنازہ ہمارے کاندھوں پر تھا مگر اصل بوجھ میرے سینے پر تھا۔ مسجد قریب تھی، امام صاحب آگے آگے چل رہے تھے، ان کے ہونٹ مسلسل ورد میں ہل رہے تھے، ان کے چہرے پر روشنی تھی اور ایک ایسا سکون جو میرے اندر کہیں نہیں تھا۔ جب ہم مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کوئی انجان چہرے، کوئی محلے والے اور چند عورتیں جو باہر سے دیکھ رہی تھیں۔ ہر ایک کی نظر بار بار نمرہ پر جا رہی تھی جو چادر لپیٹے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں تھے، جیسے وہ خود کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ روئے۔ وہ ماں کے چہرے پر آخری بار نگاہ ڈال چکی تھی اور اب اس کا وجود صرف ایک فرض کی ادائیگی بن چکا تھا۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی، میں صف میں سب کے ساتھ کھڑا تھا مگر میرے دل میں جو دعا تھی وہ زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ میرے الفاظ اندر کہیں الجھ چکے تھے، دل کی زبان بس اتنا کہہ رہی تھی کہ اگر معافی کا کوئی در ہے تو وہ آج کھل جائے، اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا ہے انسان بننے کا تو شاید وہ یہی لمحہ ہے۔ جب قبر کی طرف روانگی ہوئی میں نے دوبارہ کندھا دیا، کچی زمین، تھوڑی سی بارش اور وہ خاموشی جس میں صرف قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ قبر تیار تھی، جیسے ہی لاش نیچے اتاری گئی نمرہ نے ایک لمحے کو زمین کی طرف دیکھا، اس کی پلکیں لرزیں، شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ضبط کی آخری لکیر ٹوٹی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا اور زمین پر گر گیا۔ ایک خاموش گواہی۔ دفن کا عمل مکمل ہوا، امام صاحب نے مختصر سی دعا کی اور لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ میں وہیں کھڑا رہا، میرے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ میں چاہتا تو فوراً نکل سکتا تھا، واپس جا سکتا تھا اپنی دنیا میں، گرم کپڑوں، مہنگے کمرے اور بنا درد کی راتوں میں، مگر نہیں، میرے اندر کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ نمرہ قبر کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئی، دونوں بچے اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، ان میں سے چھوٹے بچے نے اس کے کان میں کچھ کہا، میں تھوڑا قریب ہوا اور سن سکا۔ ابو کب آئیں گے؟ یہ سوال تھا، یا چھری؟ نمرہ نے بچے کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بس اتنا کہا، وہ نہیں آئیں گے مگر اب ہمیں خود سب کچھ بننا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھا۔ میرا دل جیسے خود سے سوال کر رہا تھا، میں کیا تھا؟ ایک امیر انسان یا صرف ایک خالی خول جو سالوں سے بے حسی کا لباس پہنے جی رہا تھا؟ وہ لمحہ جب بچے نے ابو کے بارے میں پوچھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کوئی وعدہ کر دوں، کوئی سہارا دے دوں، مگر میرے اندر اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے میں کچھ خریدنے آیا ہوں۔ آج نہیں، آج میں صرف انسان بننا چاہتا تھا، نہ خریدار نہ مالک۔ میں نے واپسی کی راہ لی، قدم آہستہ تھے، دل بوجھل۔ گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اندر اب بھی اس کی خوشبو باقی تھی، وہی خاموشی جو وہ ساتھ لائی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے گاڑی کا انجن بند رکھا، روشنیوں سے دور دھند میں لپٹا وہ علاقہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، ہر گلی، ہر اینٹ، ہر پل۔ پھر اچانک جیسے کسی نے میرے اندر کا پردہ چاک کر دیا ہو، میں نے سائیڈ مرر میں خود کو دیکھا۔ وہ شخص جو اب سے چند گھنٹے پہلے تک شہر کا ایک بے حس امیر تھا، اب آنکھوں میں ایک اجنبی سی نمی لیے کچھ اور بننے کی خواہش لے کر بیٹھا تھا۔ شاید پہلی بار، صرف پہلی بار میں نے خود کو دیکھا جیسا میں تھا، نہ جیسا دنیا کو دکھایا۔ اس رات میں اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ میں نے گاڑی شہر کے ایک پارک کے باہر روکی، سیٹ پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دھند آسمان کو بھی چھپا رہی تھی، ستارے مدھم تھے، جیسے سب خاموش گواہ بنے کھڑے ہوں اور میں صرف سانسیں گن رہا تھا۔ آج میں مر تو نہیں رہا تھا مگر کوئی پرانا ورژن مر چکا تھا، وہ میں جو صرف اپنے فائدے، اپنی خواہش اور اپنی جیت کے گرد گھومتا تھا، وہ مر گیا تھا، اور جو باقی بچا تھا وہ کچھ نیا تھا،
کچھ خاموش، کچھ شرمندہ، مگر شاید زندہ۔ سورج نکلنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فون نکالا، کئی مس کالز تھیں، زیادہ تر دوستوں کی، 2-3 میٹنگز کی اور ایک اس عورت کی جو خود کو میری زندگی کا حصہ کہتی تھی مگر میری روح سے کبھی واقف نہ ہو سکی۔ میں نے سب کالز نظر انداز کی، فون بند کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ سامنے آ گیا، نمرا کا نہیں، اس کی ماں کا، جو سفید چادر میں لپٹی تھی۔ وہ چہرہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا، ایک ایسا سکون جو میرے ہنگاموں میں بھرے وجود کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، سیٹ پر خود کو سمیٹا، جیسے خود سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ضمیر کی آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، وہ تمہیں تب بھی دیکھتی ہے جب تم خود کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی نہیں پھیلی تھی، مگر آسمان کی سیاہی اب نیلاہٹ میں ڈھلنے لگی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر سوچے سمجھے نمرا کے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں سڑک پر زندگی لوٹنے لگی تھی، اخبار فروش، دودھ والے، بچے بستے کمر پر ڈالے اسکول کی طرف جاتے ہوئے، سب کچھ معمول پر تھا، مگر میرے اندر کا دن وہی رات تھا، وقت کے تھمنے کا گمان تھا۔ جب میں اس گلی میں پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی دیواریں، وہی نمی، وہی خاموش کھڑکیاں۔ گیٹ پر دستک دینے سے پہلے میں ایک لمحے کو رکا، جانے کیوں دل میں جھجک سی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، نمرا سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نیند کی تھکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت کم، سوال زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں کی فاتحہ پڑھنی تھی، بچوں سے ملنا تھا۔ نہ اس نے راستہ روکا، نہ راستہ دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آیا تو کمرے میں ماں کی چارپائی جا چکی تھی، ایک نیا سکون سا تھا، لیکن وہ خالی جگہ چیخ رہی تھی۔ بچے کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹے والا فرش پر چاک سے کچھ بنا رہا تھا، ایک گھر، ایک سورج اور 3 آدمی۔ میں نے جھجک کر دیکھا، ایک سوال سا پیدا ہوا، مگر خاموشی کو توڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نمرا نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا، میں نے شکریہ کہا اور پہلی بار دیکھا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایک فاصلہ تھا جو واضح تھا اور بالکل درست بھی۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ اب سے اس فاصلے کا احترام کیا جائے گا، نہ رحم کے جذبے سے، نہ کسی دعوے سے، بس اس کی انسانیت کے اعتراف کے طور پر۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی، اگر تم اجازت دو تو بچوں کو اسکول میں داخل کروا دوں۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں وہی پرانی روشنی جو اب دھندلا چکی تھی۔ یہ ان کے باپ نے بھی کہا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، پھر وہ ایک دن چلا گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں جانتا تھا لفظ اس لمحے جھوٹ لگتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں، شاید خود بھی ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں اب میں ہوں اور یہ میرے فیصلے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہی وہ جملہ تھا جس کا میں منتظر تھا، اس کے اختیار کا اعلان۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ لمحے دیکھا، اس لمحے میں جو خاموشی تھی وہ سب سے بلند آواز تھی، اس میں ماضی کی پشیمانی، حال کی تھکن اور مستقبل کا اندیشہ چھپا تھا، مگر ایک نیا رشتہ بھی جنم لے رہا تھا، بے نام، بے صدا، مگر سچائی سے بھرا۔ پھر میں بچوں کے قریب گیا، ان سے بات کی، ان کے نام پوچھے اور پہلی بار وہ مجھ سے مسکرائے۔ شاید انہیں اس لمحے مجھ میں کوئی خوف نظر نہیں آیا، کوئی سودا محسوس نہیں ہوا، بس ایک چہرہ جو ان کی ماں کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ جب میں جانے لگا، نمرا دروازے پر آئی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر ڈالی، نہ روکا نہ رخصت دی، بس ایک خاموش اجازت دی، اور میں پہلی بار کسی کے دل سے دیا گیا وہ اشارہ لے کر واپس پلٹا جس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میری دنیا اب بھی وہی تھی، شیشوں سے بنی عمارتیں، لمبی کاریں اور مصنوعی چہروں کی محفلیں، لیکن اب میری آنکھیں ان سب میں ایک خلا دیکھنے لگی تھیں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا، اصل روشنی وہاں ہے جہاں اندھیرے سے جنم لیتی ہے، اور جو دل اندھیرے میں کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے وہی روشنی بن جاتا ہے۔ اور شاید میں بھی اب روشنی کی تلاش میں ہوں۔ دفتر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، پردے گرا دیے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔
पूरा कमरा कीमती फर्नीचर, खुशबूदार मोमबत्तियों और आर्ट से सजा हुआ था, मगर आज सब बेमायने लग रहा था। मेज पर पड़े लैपटॉप की स्क्रीन जगमगा रही थी, जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं उसकी तरफ देख नहीं पाया। दीवार पर लगा कैलेंडर खामोशी से अगले दिनों की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वक्त कह रहा हो, जो गुजर गया वो सबक बन गया, जो आने वाला है वो इम्तिहान है। मैंने मेज की दराज खोली, अंदर से वही चेक बुक निकाली जिसका एक पत्ता मैंने निम्रा को दिया था। बाकी चेक बुक खाली थी और एक एक चेक मुझे अपने गुनाहों की फहरिस्त लगने लगा। मैंने एक कागज निकाला और बेख्याली में लिखना शुरू किया। हाथ खुद ब खुद हरकत कर रहा था। बच्चों के स्कूल का बंदोबस्त, निम्रा के लिए एक महफूज ठिकाना, 2 साल का माली तहफ्फुज, बगैर किसी एहसान के, बगैर किसी कीमत के। मैंने जुमले मुकम्मल किए, फिर रुककर खुद से सवाल किया, क्या ये वाकई तलाफी है या महज ज़मीर की खामोश रिश्वत? मैं जानता था कुछ भी कर लूं, उस रात के तंज को मिटा नहीं सकता, उसके कदमों की लर्जिश या उसके सवाल की गूंज को। ये कफन की कीमत है या मेरी इज्जत की? फोन की घंटी बजी, असिस्टेंट का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल रिसीव की। वो किसी मीटिंग की याद दहानी करवा रहा था, किसी क्लाइंट के साथ जो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था। मैंने उसे कहा, आज मैं मनसूख कर दूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। वो हैरान हुआ, लेकिन मेरे लहजे में कुछ ऐसा था कि उसने सवाल नहीं किया। मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली, वो जो बरसों से बंद पड़ी थी। उसके सफ़ात पर कभी ख्वाब लिखा करता था, लेकिन वक्त के साथ वो सब कारोबारी हिसाब किताब में बदल गया। मैंने पहला सफ़ा खोला और नया उन्वान लिखा, रोशनी की तलाश। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। असिस्टेंट अंदर आया और एक फाइल मेरे सामने रख दी, मगर जाने से पहले वो रुका और आहिस्ता से बोला, सर आप ठीक हैं? आज आप कुछ अलग अलग लग रहे हैं। मैंने सर हिलाया, बस शायद अब मैं ठीक होना शुरू हो रहा हूँ। वो चला गया और मैं फाइल खोले बगैर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर दिन निकल चुका था, सूरज रोशनी फैला रहा था, मगर मेरी आंखें किसी और मंजर को देख रही थीं। वो कच्ची गलियां, वो सादा घर और वो लड़की जिसकी खामोशी मेरे शोर को चाट गई। उस शाम मैं दोबारा निम्रा के दरवाजे पर गया। हाथ में कोई तोहफा, कोई चेक, कोई दिखावा नहीं था, लेकिन एक सफेद लिफाफा जिसमें बच्चों के स्कूल की तफसीलात और एक खाली सफा था जिस पर निम्रा जो चाहे लिख सकती थी। दरवाजा वही पुराना, मगर अब मुझे लगा जैसे वो मुझसे कम खौफसदा था। निम्रा ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर एक लम्हे को ठहर गई। इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं, एक खामोश तस्लीम थी। मैंने लिफाफा उसके हाथ में दिया और कहा, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं बस तुम्हारे कदमों के नीचे से वो जमीन निकालना नहीं चाहता जिस पर तुम खड़ी हो। वो खामोशी से लिफाफा लेकर पीछे हट गई, दरवाजा बंद नहीं किया। ये उसकी तरफ से दिया गया वो एतमाद था जो लफ्जों में नहीं, वक्त में जन्म लेता है। बच्चों की हंसी अंदर से आ रही थी, वो खेल रहे थे, शायद थोड़ा सा भरोसा उनकी फिजा में शामिल हो चुका था। मैं पलटा और सड़क पर चलने लगा। शाम की धूप कमजोर हो रही थी और आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग फैल रहा था। मैंने पहली बार उस रंग को महसूस किया, वो जो न दिन में होता है न रात में, वो जो सिर्फ उन लम्हों में जन्म लेता है जब कोई अपने अंदर की रोशनी से टूटकर जुड़ने लगता है। और अब मैं जुड़ने लगा था अपने अंदर से, उस बेहिस वजूद से जो बरसों तक सिर्फ कमाता रहा, जीता नहीं। निम्रा, उसकी खामोशी, उसका सच, वो अब एक आदत बन चुका था, एक आईना जिसमें खुद को देखे बगैर चैन नहीं आता था। और मैं रोज उस आईने के सामने खड़ा होता और कुछ और इंसान बनता चला जाता। रात आई, मगर वैसी ना थी जैसे पहले आती थी। पहले वो लम्हा थी सुकून का, सुस्त रवि का, खुद को भुलाने का। अब वो एक सवाल बनकर उतरती थी मेरे दिल, मेरे जहन, मेरे नफ्स पर। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, एक सफेद चादर मेरे सामने लहरा जाती। हर बार निम्रा की वो नजरें, वो सवाल मेरी हंसी के बीच में आ खड़े होते, ये कफन की कीमत है या मेरी इज्जत की? ये एक सवाल नहीं, एक आईना था। मैं दिन भर मसरूफ रहता, फाइलें, मीटिंग्स, मुहादे,
लोग अब भी वैसे ही सलाम करते थे, वैसे ही झुकते थे, लेकिन अब मुझे उन सब झुकने वालों की नजरें खाली महसूस होने लगी, जैसे वो सब कुछ होकर भी कुछ ना हो। एक दिन मेरा पीए बड़ी खुशी से मेरे कैबिन में आया, एक नई डील का खाका लेकर। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, फायदा ही फायदा। मैंने उसकी बात सुनी, सारा तज्जिया देखा, फिर आहिस्ता से कहा, इस डील में अगर किसी मजदूर को उसका हक नहीं मिलता तो ये डील मुझे नहीं चाहिए। वो चौंका, सर ये बिजनेस है, यहाँ एहसास नहीं फायदा देखा जाता है। मैं मुस्कुराया, पहले यही समझता था, अब बस एक औरत की आंखें देख ली हैं जो फायदे से बड़ी थी। वो खामोशी से चला गया और मैं खिड़की की तरफ मुड़कर शहर को देखने लगा। वही शहर जो हर दिन कुछ बेचता है, कुछ खरीदता है, मगर जमीर नहीं सुनता। मैं सोचने लगा, ये शहर निम्रा जैसे कितने चेहरों को निगल चुका होगा, कितनी सफेद चादरें होगी जो तमाशे में बदल गई, क्योंकि कोई हंसा, कोई तंज किया और कोई पलटकर न आया। उस शाम मैं निम्रा के दरवाजे पर नहीं गया, बस उसकी गली से गुजरा। दूर से देखा, बच्चे दरवाजे के बाहर खेल रहे थे। उनके कहके अब सच थे, पहले की तरह मसनूई या सहमे हुए नहीं। एक लम्हे को उनका हंसना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी तायीद बन गया कि शायद मैं अब कुछ सही करने लगा हूँ। मैं अगले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल से मुलाकात की, बच्चों की तालीम, निम्रा की ख्वाहिशात, सब पर बात की। उन्हें बताया कि ये सिर्फ अतिया नहीं, जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि निम्रा खुद अपने पैरों पर खड़ी हो और उसके बच्चे जाने कि दुनिया सिर्फ अंधेरी नहीं, कुछ चिराग भी होते हैं। उसी शाम निम्रा खुद दफ्तर आई, खामोशी से दरवाजे पर खड़ी रही। मैंने उसे अंदर बुलाया, बैठने का कहा, पानी पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस वही सफेद लिफाफा मेज पर रखा जो मैंने उसे दिया था, और उसमें वो सफा अब भी खाली था। मैंने देखा, फिर उसकी तरफ देखा। वो बोली, मैं खुद लिखना चाहती हूँ, लेकिन अपने लफ्जों में, किसी के दिए कागज पर नहीं। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, यही तो चाहता हूँ कि तुम खुद तय करो अपनी राह। निम्रा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। माँ के कपड़े सीते सीते बचपन गुजारा है, अब चाहती हूँ कि उन हाथों को इज्जत से इस्तेमाल करूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर कल से तुम्हारे लिए एक उस्ताद होगा, और वो काम जो तुम्हारी महारत को मुआश में बदलेगा। वो जाने लगी तो रुककर बोली, साहब आप बदले हैं। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, मैं अब असल में वही हूँ जो कभी कहीं दफन हो गया था, तुमने निकाल लिया। वो कुछ ना बोली, सिर्फ सर हिलाया और चली गई। दरवाजा बंद हुआ, मगर मेरे दिल में एक नई खिड़की खुल गई। अब दिन उसकी मेहनत की खबर से शुरू होता और रात बच्चों के स्कूल से वापसी की तस्वीरों पर खत्म। मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, बस एक तमाशाई था, मगर इस बार खुशी से। उनकी हंसी, उनकी किताबें, उनके दुपट्टे, वो सब अब जिंदगी थे, असल, सच्चे और रोशन। और निम्रा, वो अब महज एक कहानी नहीं, एक कुव्वत बन चुकी थी, और हर दिन कुछ नया सीखती, कुछ नया बनाती, और हर कदम पर अपने माजी को पीछे छोड़ती। उसकी आंखों में अब ख्वाब भी थे और रोशनी भी, और मैं हर दिन उस रोशनी के थोड़ा और करीब होता जा रहा था। वक्त जैसे धीरे धीरे अपने पर समेटने लगा था। जिन लम्हों में कभी मैं सिर्फ अपनी कामयाबी के गीत गाता था, अब उनमें एक और आहिस्ता राग शामिल हो चुका था, निम्रा की खामोशी का, बच्चों की मुस्कुराहट का, और मेरी अंदरूनी बेचैनी का, जो अब नरमी में ढलने लगी थी। दिन फैक्ट्री की नई पॉलिसियों में गुजरता, रातें डायरी के सफ़ों पर। मैं उन दिनों को गिनने लगा था जब मैंने निम्रा को आखिरी बार देखा, उसके बच्चों के स्कूल की रिपोर्ट पर दस्तखत किए, और उनके चेहरों पर वो मासूम रोशनी देखी जो खालिस यकीन से पैदा होती है। एक दिन उसकी तरफ से एक पैकेट आया, अंदर एक सफेद कपड़े से सजी हुई कमीज थी, हल्की सिलाई, निहायत नफीस अंदाज, और साथ एक पर्ची, पहला लिबास जो मैंने अपनी पहली कमाई से बनाया, उम्मीद है पहनेंगे निम्रा। मैंने वो कमीज हाथ में ली तो उंगलियों में कपड़े की नरमी नहीं, उसकी मेहनत महसूस हुई। मैंने पहली बार अपनी किसी कीमती शर्ट की बजाय वो कमीज पहनी। ऑफिस गया और सबने हैरत से देखा, सर आज तो बहुत अलग अलग लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं खुद लग रहा हूँ। फिर मैंने ऑफिस के बोर्ड रूम में एक नया फैसला रखा, मुलाजमीन की तनख्वाहें दोबारा तरतीब दी जाएं,
چھوٹے کارکنوں کو طبی سہولیات دی جائیں اور ہر سال ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جائے۔ کچھ لوگ چونکے، کچھ نے اعتراض کیا، لیکن میں جانتا تھا یہ فیصلہ کسی حساب کتاب کی بنیاد پر نہیں، کسی قرض کی ادائیگی پر تھا، وہ قرض جو نمرا کی آنکھوں سے میری روح پر چڑھ گیا تھا۔ اس رات میں پھر نمرا کے محلے کی طرف گیا، لیکن گاڑی نہیں لی، پیدل چلا۔ سڑک کی دھند، گلی کے کچے راستے اور وہ روشنی جو دور نمرا کے گھر کے باہر جلتی تھی مجھے اپنی طرف کھینچتی رہی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، بچوں نے کھولا، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلے، چاچا آ گئے۔ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلنا میرے لیے اعزاز تھا۔ وہ رشتہ جو میں نے کما کر نہیں، سچائی سے حاصل کیا، وہ اب زبانوں پر آ گیا تھا۔ نمرا نے چادر اوڑھ رکھی تھی، ہاتھ میں کڑھائی کا کپڑا تھا جو وہ میرے آتے ہی سمیٹنے لگی۔ میں نے اسے روک دیا، یہ مت چھپاؤ، تمہاری یہ سلائی آج میرے لیے سب سے مہنگی آرٹ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک خاموش سے خوشی جیسے چہرے پر ٹھہری ہو۔ میں نے بچوں کو کہانیاں سنائی، ان کے ہوم ورک کی کاپیاں دیکھی، اور جب جانے کو اٹھا تو نمرا نے پہلی بار کچھ مانگا، اگر کبھی وقت ملے تو ماں کی قبر پر چلیں، کچھ باتیں وہاں مکمل ہونی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں گے، وہ بھی سننا چاہتی ہوں گی کہ ان کی بیٹی نے کیسے مجھے انسان بنا دیا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش پل بن چکا تھا، جہاں لفظ کم، احساس زیادہ تھے، اور یہ احساس ہی اصل کہانی تھے۔ اس رات واپس آ کر میں نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور لکھا، کفن کی قیمت صرف چادر کی نہیں ہوتی، وہ ایک عورت کے ضبط کی، اس کی خاموشی کی، اس کے سچ کی قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کفن کسی اور کی روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں نے قلم بند کیا اور دل کے اندر وہ روشنی محسوس کی جو سچائی سے جنم لیتی ہے۔ اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس زندگی بدل گئی ہے، اور میں اب زندگی لکھ رہا ہوں، وہ جو نمرا نے مجھے پڑھائی۔ دن گزرتے گئے، مگر اب وقت کی رفتار پہلے جیسی بے معنی نہیں لگتی تھی۔ ہر دن ایک مقصد لے کر آتا اور ہر رات کچھ سکھا کر جاتا۔ نمرا کی دنیا چھوٹی تھی، لیکن اس کے اندر ایک وسعت تھی جسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی دوبارہ جینی پڑی۔ وہ عورت جو پہلے میرے طنز کا شکار تھی، اب میری خاموشی کا مرکز بن چکی تھی۔ میں اکثر اس کے دروازے پر جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور بس بیٹھا رہتا، کچھ کہے بغیر، کچھ مانگے بغیر۔ نمرا کی سلائی اب ایک ہنر بن چکی تھی، اور اس کی بنائی گئی قمیضیں اب شہر کے ایک چھوٹے بوتیک میں جگہ پا چکی تھیں۔ اس بوتیک کی مالکن ایک بوڑھی بیوہ عورت تھی جس نے کہا تھا، اس لڑکی کے ہاتھ میں برکت ہے، جیسے دکھ اس کی انگلیوں سے چمکتا ہو۔ نمرا جب پہلی بار اپنی کمائی کے پیسے لے کر میرے پاس آئی اور میز پر رکھ دیے تو میں چونک گیا۔ یہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، تم نے ایک دن ماں کا کفن اٹھایا تھا، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھاؤں۔ میں نے پیسے واپس کیے اور آہستہ سے کہا، یہ پیسے کسی حساب میں نہیں آتے نمرا، تمہاری خودداری میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، شکر کی تھی۔ وہ عورت جو اپنی ماں کے جنازے کے لیے ناچنے پر مجبور تھی، آج وہ ایک ایسی بیٹی بن چکی تھی، ایسی بیٹی جو میرے ہر زخم پر مرہم رکھ رہی تھی، بغیر چھوئے، بغیر بولے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب نمرا نے مجھ سے نظریں ملائیں اور کہا، اگر تم اس رات میرا مذاق نہ اڑاتے تو شاید میری ماں کا جنازہ اب بھی گھر میں پڑا ہوتا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں، کیونکہ سچ یہی تھا، میرے طنز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ قدم میرے لیے سوال بن گئے اور اس کے لیے راستہ۔ ہم اب بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن دلوں کے بیچ ایک سمجھ تھی، ایک خاموش احترام جو لفظوں سے بالا تر تھا۔ میں نے فیکٹری میں ایک نئی پالیسی لاگو کی، ہر مزدور کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولت، ہر بیوہ کے لیے امدادی فنڈ اور ہر بیمار کے لیے مفت علاج۔ کسی نے پوچھا، یہ سب کیوں؟ اچانک میں نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک کفن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میری یہ بات اب فیکٹری میں ضرب المثل بن گئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا اصل ضرب تو میرے دل پر لگی تھی، جس نے مجھے پہلی بار آدمی سے انسان بنایا تھا۔ نمرا اب شہر میں پہچانی جانے لگی تھی، اس کی قمیضیں، اس کے ڈیزائن، اس کی محنت کی چھپتی ہوئی خوشبو، اور میں
میں پس منظر میں رہ کر اسے بڑھتا دیکھتا رہا، اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور خود کو ان سب سے وابستہ محسوس کرتا رہا۔ اور پھر ایک دن جب میں اس کے دروازے پر آیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کہانی سنا رہا تھا، نمرا نے چائے لا کر میرے سامنے رکھی اور پہلی بار بنا دیکھے کہا، تم ہمارے مہمان نہیں رہے صاحب، اب تم ہمارے گھر کا ایک خاموش فرد ہو۔ یہ جملہ میرے لیے کسی محبت کے اقرار سے کم نہ تھا۔ اس نے میرے وجود کو جڑ دیا، بغیر کسی دستاویز، بغیر کسی لقب، بغیر کسی دعوے کے۔ اسی رات میں نے دوبارہ اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کفن کی تلاش میں نکلا ایک طنزیہ جملہ مجھے زندگی دے جائے گا۔ نمرا نے نہ صرف اپنی ماں کو دفنایا، اس دن اس نے میرے اندر کا وہ مرد بھی دفنایا جو رشتوں کو قیمت میں تولتا تھا، اور جو بچا وہ میں ہوں۔ اصل میں یہ کہانی اب کسی انجام کی محتاج نہیں تھی، یہ وہ زندگی بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نیا باپ ہوتا اور ہر رات ایک نیا شعور۔ نمرا، اس کی خاموشی اور بچوں کی ہنسی اب میری روح کا حصہ تھے۔ کفن کی قیمت چکائی جا چکی تھی، مگر اس قیمت نے مجھے خود کو خرید لینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ دن گزرے، موسم بدلے، شہر نے اپنی شکلیں بدلی، مگر کچھ چیزیں وہی رہیں۔ وہ کچی گلی جہاں پہلی بار میں نے قدم رکھا تھا، وہ سفید چادر جس کے نیچے ایک زندگی نے خاموشی سے وعدہ لیا تھا، اور وہ آنکھیں جو اب بھی میرے اندر موجود تھیں۔ ہر روز، ہر سانس میں نمرا کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کی سادگی، اس کا وقار، اس کی خودداری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اب وہ اپنے محلے کی عورتوں کو سلائی سکھاتی تھی، ان کی بچیوں کے لیے چھوٹی سی درس گاہ چلاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا، میں چاہتی ہوں ہر ماں اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھائے اور کسی کو ناچنا نہ پڑے کفن کے لیے۔ اس جملے نے میرے اندر پھر ایک طوفان سا برپا کیا۔ میں اس دن اپنی گاڑی میں دیر تک بیٹھا رہا، وہی منظر بار بار ذہن میں گھومتا رہا، سرد رات، دھند میں لپٹی سڑک، اور وہ ایک آواز، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، اگر اس رات میں گاڑی نہ روکتا، اگر طنز میں وہ جملہ نہ کہتا، اگر نمرا مجھے نظر انداز کر دیتی، تو شاید میں کبھی نہ جان پاتا کہ انسان بننے کے لیے دولت نہیں، فقط ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو دل کو جھنجھوڑ دے، روح کو جگا دے۔ نمرا نے اب بچوں کو ایک بہتر اسکول میں داخل کروا لیا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے اپنے نئے کپڑوں، کتابوں اور خوابوں کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو اکثر مجھ سے کہتا تھا، چاچا آپ ہمارے ابو بن جائیں، اب صرف اتنا کہتا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی نمرا کے گھر پر بیٹھے بیٹھے میں ماں کی قبر پر بھی چلا جاتا، وہاں سکون ہوتا، خاموشی ہوتی، اور ایک عجیب سا احساس جیسے وہ چادر میں لپٹا وجود اب بھی میری تبدیلی کا گواہ ہو۔ میں وہ سب کہتا جو دل میں ہوتا، اور یقین مانے وہ سن بھی لیتی تھی، جیسے اب بھی وہ ماں جو بیٹی کے لیے جیتی رہی، مرنے کے بعد بھی بیٹی کے محافظوں کو چن رہی ہو۔ پھر ایک دن ایک خط آیا، نمرا کی تحریر میں ہاتھ کی کپ کپاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے دل پر اترتے تھے۔ صاحب، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائیں، آپ نے جو دیا وہ زندگی تھی، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ لوٹائیں، خود کو، اپنے آپ کو۔ میں اب اکیلی نہیں، میرے پاس ہنر ہے، حوصلہ ہے، اور ماں کی دعا۔ میرے بچوں کے لیے آپ جو بنے، اور میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ آزاد ہوں، اور میں بھی، کیونکہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لمحے، ایک سچ، ایک قربانی سے بن جاتے ہیں، اور ہم نے وہ لمحہ جی لیا ہے۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی ہے صاحب، اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قیمت سمجھیں۔ نمرا، میں نے وہ خط کئی بار پڑھا، ہر بار ایک نیا معنی ملا، ہر بار ایک نیا زخم، ہر بار ایک نیا مرہم۔ وہ کوئی جدائی نہیں تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ ایک تسلیم تھی کہ ہم دونوں اپنا اپنا حصہ نبھا چکے تھے، اور اب ہمیں وہ روشنی لے کر جینا تھا جو ہم نے ایک دوسرے سے چراغ کی صورت لی تھی۔ میں نے اس خط کو اپنی ڈائری کے آخری صفحے میں چپکا دیا، اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا، کفن کی قیمت صرف ایک لاش کا بوجھ نہیں تھی، وہ ایک مردے دل کو زندہ کرنے کا حق بھی تھی، اور نمرا نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ کہانی وہ لمحہ تھی جس نے مجھے بدل دیا، ایک ایسا لمحہ جو حادثہ تھا لیکن تحفہ بن گیا۔
جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا تھا وہ میرے کردار کی مامار بن گئی۔ جس ماں کا جنازہ طنز میں اٹھا وہ میرے وجود کو دفن کرنے کے بعد نئی روح دے گئی۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ سانسوں میں جا بسیں تو زندگی بن جاتی ہیں۔ اور نمرا وہ اب ایک یاد نہیں، وہ میری روح کا وہ حصہ ہے جہاں انسانیت نے آنکھ کھولی۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی تھی، اب میں زندہ تھا، پہلی بار واقعی زندہ۔